بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے چار وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، عالی حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دین کی وجہ سے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کامیاب نکاح، کامیاب شادی چاہتے ہو، کامیاب ازدواجی زندگی چاہتے ہو تو پھر دین والی کا انتخاب کرو۔ فاظفر بذات الدین، دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو بعد میں ندامت اٹھانی پڑے گی۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار چیزیں بیان کی ہیں، اور چار کو بیان کرنے کے بعد ایک کا اللہ کے نبی نے خود انتخاب کر دیا کہ دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرو، کیونکہ اس کے ذریعے سے تمہیں کامیابی ہوگی۔ اس لیے کہ جب عورت دیندار ہوگی، جو گھر میں آئی ہے بیوی کی شکل میں، یہ کل کلاں کو جب ماں کی شکل میں آئے گی تو پھر یہ اپنی اولاد کی نیک اور دین کی تربیت کرے گی۔ پھر اولاد ایسی ہوگی کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد والدین کا جنازہ پڑھا سکے گی۔ اور اگر ماں نیک نہ ہو، دیندار نہ ہو، تو ہم نے ایسی بدبخت اولادیں بھی دیکھی ہیں کہ ماں باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے اور بچوں کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے۔ اب ان میں سے جو چار چیزوں میں سے باقی چیزوں کی طرف تو توجہ، ہمارے یہاں جب بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے بچی نے پڑھا کیا ہوا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو کسی درجے میں دیکھا جاتا ہے، اور پکا لیتی ہے، کھانا وانا پکا لیتی ہے یا نہیں۔ دینداری کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ تو کبھی بھی نہیں پوچھا گیا کہ بچی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، قرآن پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، روزوں کے بارے میں بچی کی کیا صورتحال ہے۔ یعنی جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی ہے، جس کی نشاندہی کی ہے، جو خوبی اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ دیکھو، اس کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے دوستو، ہمیں چاہیے جب بچوں کے لیے، بچیوں کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو دینداری کو سب سے پہلے ترجیحاً دیکھیں کہ بچی کی دینداری کیسی ہے، باقی چیزیں ثانوی درجے میں دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔